بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں کم جاں گسل یہ مرحلہ بھی خود شناسی کا، کہ اپنے ہی معانی لفظ بن کر سوچتے رہنا، زباں سے کچھ نہ کہنا باوجود تاب گویائی، کھلی آنکھوں سے بس منظر پہ منظر سوچتے رہنا۔ آج مجھے لب کشائی کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے خود شناسی۔ لفظ بظاہر جتنا مختصر ہے معنی اتنے ہی وسیع رکھتا ہے۔ میں اس قابل تو نہیں کہ اس کی تفسیر بیان کر سکوں، پھر بھی لکھنے کے بعد بولنے کی جسارت کر رہی ہوں، اس لیے غلطی کی پہلے سے معافی چاہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خود شناسی سے آخر مراد کیا ہے۔ میرے مطابق خود شناسی ہے خود سے آگاہ ہونا، اپنے مقام کو پہچاننا اور اس سوچ میں غلطاں رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ہمیں سونپ رکھی ہیں ہم کہاں تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خود شناسی اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا نام ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیا ہم نے کبھی خود کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں کون ہوں اور دنیا میں کیوں آیا ہوں اور اللہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے، کیونکہ میری پیدائش بلا وجہ نہیں۔ اور یہی ہے خود شناسی کہ اپنے بارے میں سوچنا، اپنی پیدائش کے اصل مقصد کو جاننا، فکر کرنا کہ میں کون، کیوں اور کیا ہوں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو فوراً ہمارا دھیان پیدا کرنے والے کی طرف جاتا ہے کہ کون ہے وہ ذات جس نے مجھے تخلیق کیا، کیا مقصد حیات ہے، کیا اللہ کی مخلوق سے پیار، آسانیاں بانٹنا۔ اور اللہ سے پیار مسجد میں بیٹھنے سے نہیں ہوتا، اس کا طریقہ اس شعر سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ اور جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے تو یہ کہلاتی ہے خود شناسی، اور پھر بندہ اللہ کی تلاش میں خاک ہو جاتا ہے، اور جب خاک ہوتا ہے تو خود کو پہچاننے کے قابل ہوتا ہے، خود کو محسوس کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو کھوجتا ہے، خود میں کچھ نظر آنے لگتا ہے، غور کرنے کی کوشش میں پتہ چلتا ہے کہ دل میں درد ہے۔ کس کے لیے؟ میں کیوں زندہ ہوں؟ مقصد حیات کیا ہے؟ کسی کا درد بانٹنا، دوسرے انسانوں کے درد کو محسوس کرنا۔ جب یہ احساس ہونے لگے کہ خود کو کھوجنا ہے تو بندہ اپنی کھوج کرتے کرتے اللہ کی کھوج میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ بے مقصد نہیں بھیجا گیا۔ پھر جس نے خود کو پہچان لیا تو گویا اللہ کو پہچان گیا۔ وہ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جاننے لگتا ہے، مخلوق کی بھلائی کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ خود شناسی اور خدا شناسی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ خود شناسی تھی جستجو تیری، تجھ کو ڈھونڈا تو آپ کو پایا۔ دنیا میں بہت سے ایسے نام ہیں جو تاریخ میں زندہ و جاوید ہیں، ہم سب احترام سے ان کا نام لیتے ہیں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام، پھر حضرت امام حسین علیہ السلام۔ یہ وہ تمام برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہوں نے خود کو پہچانا، اور کیسے پہچانا؟ بس اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چل نکلے۔ خود شناسی میں انسان ارد گرد سے بیگانہ ہونے لگتا ہے، اپنے اندر کو ٹٹولتا ہے اور جستجو میں رہتا ہے، اور دنیا سے بیگانگی اس کے اندر کی تلاش میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور کوئی خوش نصیب جو اپنی تلاش مکمل کر کے خود کو پہچان کر اللہ کو تلاشنے نکل کھڑا ہوتا ہے، اور اگر اس کو پا لے تو گویا مقصد حیات مکمل ہو گیا۔ کسی لمحے تو خود سے لا تعلق بھی رہو لوگو، مسائل کم نہیں پھر زندگی بھر سوچتے رہنا۔ عجب شے ہے فضا ذہن و نظر کی یہ اسیری بھی، مسلسل دیکھتے رہنا برابر سوچتے رہنا۔ شکریہ۔